لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت الرسل وربنا بالحق. الصلاة والسلام على تقييد والإكرام مولانا ومولا ثقلين جد الحسن والحسين عبد القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم الحرب إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. صلوات على النبي محمد. اللهم صل على محمد. خزان و اکرم اور بدلان و ملت و ماتمداران سید الشہداء، معرفت امام کے عنوان سے ہماری گفتگو آپ حضرات سے چل رہی ہے کہ انسان کو امام کی معرفت حاصل کرنا کیوں ضروری ہے. کیوں؟ اس لیے کہ رسول نے یہ حدیث جاری کی کہ من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ. جو شخص مر جائے اور اپنے وقت کے امام کو نہ پہچانے اس کی موت جاہلیت کی موت ہوتی ہے. لہذا اسی پر میں گفتگو آگے بڑھا رہا ہوں کہ معرفت امام کیوں ضروری ہے. امام سے مراد رسول اور دیگر ائمہ ہے. رسول کو بھی امامت کا عہدہ ملا ہوا ہے. لہذا جب بھی لفظ امام صادر ہو رہا ہے تو وہ رسول کے اوپر بھی اطلاق ہوتا ہے. وہ یہ نہ سمجھے کہ ہم رسول کو امامت کے عہدے سے دور رکھ رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے سب سے بلند والا ذات وہ ہمارے رسول کی ہے. ہم نے اگر علی کو بھی اپنا مولا مانا ہے تو وہ بھی رسول کے کہنے پر مانا ہے. لہذا معرفت امام حاصل کرنا اس وجہ سے ضروری ہے کیونکہ یہ واحد رستہ ہے جو انسان کو خدا تک پہنچاتا ہے. امام کے علاوہ جتنے بھی راستے ہیں سب ناقص ہیں. وہ آپ کو ادھر ادھر بھٹکا تو سکتے ہیں لیکن خدا تک نہیں پہنچا سکتے. ایک دلیل میں آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ کیوں امام ہی ذریعہ ہے خدا تک پہنچانے کا. لہذا جب آپ آئے ہیں تو کچھ لے کر انشاءاللہ جائیں گے. گفتگو تھوڑی سخت رہے گی لیکن انشاءاللہ آسان کرنے کی کوشش کروں گا. معرفت امام کیا ہے؟ انسان معرفت امام سے کیا سمجھتا ہے کہ امام کو پہچانا جائے. اور معرفت امام سے یہ ضروری نہیں کہ کوئی مقصد ہو. جس طریقے سے انسان کا مقصد ہے کہ مجلس میں جانا، مجلس میں آ کر بیٹھ گیا، مقصد پورا ہو گیا. یا انسان کا کسی ڈگری کا حاصل کرنا، ڈگری حاصل ہو گئی اور مقصد پورا ہو گیا، یہ مطلب نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ امام کی معرفت میں مدارج پائے جاتے ہیں، درجات پائے جاتے ہیں. لہذا امام کو پہچاننے کے لیے درجات کی ضرورت ہے.
انسان درجہ بدرجہ امام کو پہچانتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ امام جو ہوتا ہے وہ خدا کی صفات کا مظہر ہوتا ہے، اور خدا اپنی کتاب میں کہہ رہا ہے کہ کل یوم ہوا فی الشان، کہ اس خدا کی ہر دن ایک نئی شان ہے. تو جب اس خدا کی ہر ایک دن نئی شان ہے تو انسان کی معرفت میں بھی ایک نئی چیز آنی چاہیے. لہذا معرفت کا مقصد یہ نہیں کہ حاصل ہوا ختم نہیں، بلکہ انسان کو روز امام کی معرفت میں اضافہ کرنا چاہیے. اب آپ اگر کہیں گے کہ دلیل کیا ہے، تو دلیل یہ ہے کہ چاہے وہ نبی ہو یا دیگر ائمہ ہو، ان کے جتنے بھی صحابی تھے سب صحابیوں کے درجات پائے جاتے ہیں. کوئی 7ویں درجے پر ہے، کوئی 8ویں درجے پر ہے، کوئی 9ویں پہ ہے، کوئی 10ویں درجے پر فائز ہے. ایک سلوات پڑھے حضرت محمد علیہ لہذا درجات پائے جاتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ جناب سلمان فارسی 10ویں درجے پر فائز ہے، ابو ذر غفاری 9ویں درجے پر فائز ہے، مقداد 8ویں درجے پہ فائز ہے. تو یہ درجات پائے جا رہے ہیں کس بنا پر پائے جا رہے ہیں؟ کہا معرفت کی بنا پر. معرفت کی وجہ سے درجات میں اضافہ ہوتا ہے. جیسے جیسی معرفت بڑھتی جاتی ہے ویسے ہی ویسے انسان بلند ہوتا جاتا ہے. معرفت سے مراد یہ نہیں کہ ہم کسی بھی امام کا نام، کہاں پیدا ہوئے، کب شہادت ہوئی، والد کا نام کیا ہے، کہاں پر پیدا ہوئے، یہ ایک پاسپورٹ کی طرح ہم نے اگر یہ چیزیں جان لی تو یہ کافی نہیں ہے کہ ہم نے پاسپورٹ کی طرح ساری چیزیں یاد کر لی اور تمام ہو گیا. یہ پہلا اسٹیپ ہے، یہ پہلا زینہ ہے کہ انسان کو کم از کم اتنا تو معلوم ہو کہ جس کے صدقے میں تخلیق ہوئی ہے کم از کم اس کو اتنے تو نام معلوم ہونا چاہیے. ورنہ معلسف یہ کہنا پڑتا ہے کہ ابھی آپ کسی بھی بچے سے پوچھئے نہ جانے کتنے کرکٹرز کے نام بتا دے گا، جو پلیئر ہوتے ہیں فٹ بالرز کے ہو چاہے کرکٹ کے ہو، نہ جانے کتنے نام بتا دے گا. لیکن اگر اسی سے کہا جائے کہ اٹھ کر بتائیے نویں امام کا نام کیا ہے، تو کبھی علی نقی کہے گا، کبھی امام محمد تقی کہے گا. یہ حقیقت ہے. یعنی جن کے صدقے میں ہماری تخلیق ہو رہی ہے ان ائمہ اثنا عشری کے ہمیں نام بھی صحیح سے معلوم نہیں. آپ یہ ایفیکٹ ہے، ریئلٹی ہے، حقیقت ہے جو آپ کے سامنے میں بیان کر رہا ہوں. مثلا انسان کسی کو بھی کھڑا کر کے بتائیے کہ آپ مولا علی کے بارے میں کیا جانتے ہیں، تو کیا کہے گا؟ حد سے حد. اگر کیوں؟ اس لیے کہ اس ٹاپک پر، اس امام پر ہم کو زیادہ جانتے ہیں، تو کیا بتائے گا کہ مولائے کائنات 13 رجب خانہ کعبہ میں 30 عام الفیل کو پیدا ہوئے. اور آگے کیا بتائے گا؟ وہی 2-4 چیزیں کہ جنگ خیبر، جنگ خندق، جنگ احد اور غدیر خون میں اعلان ولایت ہو گیا. اس کے بعد کیا کہے گا کہ 21 رمضان 40 ہجری میں شہادت واقع ہوئی. صرف ہم اتنا جانتے ہیں امام کے بارے میں. لیکن اب ذرا جملہ پہچانیے گا کہ اس 13 رجب اور 21 رمضان کے درمیان محدود شخص کا نام علی نہیں ہے. اللہ اکبر، پہچانیے گا. اس محدود تاریخ کے درمیان شخص کا نام علی نہیں ہے. اسی طریقے سے امام حسن کے بارے میں کیا جانتے ہیں کہ 15 رمضان 3 ہجری کو پیدا ہوئے، 28 صفر 50 ہجری کو شہادت واقع ہوئی. مولا حسین 3 شعبان 4 ہجری کو پیدا ہوئے اور 10 محرم 61 ہجری کو شہادت ہوئی.
ہر امام کی اسی طریقے سے ہے، لیکن جہاں تک میں آپ کو پہنچانا چاہتا ہوں تاکہ آپ اپنے آپ کو بھی پہچانیں اور جس کو مان رہے ہیں اس کو بھی پہچانے۔ امام تو ہمارا دور قبلہ، ہم اور آپ کا وجود بھی یہاں سے شروع نہیں ہو رہا۔ پہچانیے گا کیوں؟ اس لیے کہ میں ہوا میں باتیں نہیں کر رہا ہوں، بلکہ قرآن سے گفتگو کر رہا ہوں کہ قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے کہ الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان، کہ اے آدم کی اولاد، کیا میں نے تم سے یہ عہد نہیں لیا کہ ہرگز شیطان کی عبادت نہ کرنا؟ یہاں پر انصاف سے مجھے اٹھ کر بتائیے کہ کسی کے پاس پیدا ہونے کے بعد سے اب تک کوئی فرشتہ عہد لینے آیا ہو؟ اللہ اکبر، پہچانیے بھائی، کوئی بھی کسی کے پاس کوئی فرشتہ آیا ہے عہد لینے کے لیے؟ کہا ایک فرشتہ آتا ہے، وہ عہد لینے نہیں ہمیں لے جانے آتا ہے۔ ایک سلوات پڑھیں احمد محمد والے محمد۔ ایک فرشتہ آتا ہے، وہ عہد لینے نہیں آتا بلکہ انسان کو لے جانے جاتا ہے، لے کر جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پروردگار جو یہ عہد کا نام لے رہا ہے، یہ دنیا کی بات نہیں ہے بلکہ عالم ارواح میں یہ عہد لیا گیا تھا۔ تو جب انسان سے عالم ارواح میں عہد لیا گیا، ہمارا اور